السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہے اسلام اور ایک ہے بالی ووڈ کا ورژن آف اسلام۔ ہمارے ہاں چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا پاکستان میں اسپیشلی جو غیر مسلم ہیں وہ بالی ووڈ کی موویز کو دیکھ کے وہاں پر جو بتایا جاتا ہے اسے ہی اسلام سمجھ لیتے ہیں، یا پھر وہ ایکٹرز جو بالی ووڈ کی فلموں میں کام کرتے ہیں اور ان کے نام مسلمانوں والے نام ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکٹرز جو کچھ کر رہے ہیں اسلام میں اس کی اجازت ہے، اگر نہیں ہوتی تو یہ مسلمان ہوتے ہوئے ایسا کیوں کرتے؟ کیونکہ ان کے ہاں ایکٹرز کو بہت آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو بالی ووڈ میں بہت زیادہ سبمرج ہو گئے ہیں وہ بالی ووڈ میں کام کرنے والے ایکٹرز کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور ان کو ایسے ایسے درجے دے دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ۔ تو وہی حال انہوں نے مسلمانوں کا بھی کیا ہوا ہے، اور اسی پہ پھر بحثیں کرتے ہیں، اور پھر ہم جب انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے فن میں جو ان کا ایکٹنگ کا فن ہے اس میں تو انہوں نے اچھے نمبر آپ کے سامنے لے لیے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اسلام اس سے منع کرتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو اسلام سے خارج مانتا ہے۔ اب آپ کو میں کچھ ایگزامپلز دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بالی ووڈ ورژن جو ہے اور اصل اسلام جو ہے اس میں کتنا فرق ہے، اصل مسلمان کے لیے کیا معاملہ ہے، اور یہ جو ایکٹرز ہیں یہ کیا کرتے پھرتے ہیں صرف اس انڈسٹری میں ٹکنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، ان لوگوں نے جو ہندوؤں سے شادی کر لی ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام کی روح کے مطابق تو ہندو عورت سے مسلمان مرد کی شادی ہو ہی نہیں سکتی انٹل اینڈ انلیس وہ عورت کلمہ پڑھ لے، یا مسلمان عورت کی کسی ہندو مرد سے شادی ہو ہی نہیں سکتی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے مرد۔ تو مسلمان اور ہندو کی تو شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہیں انہوں نے جب ایک حرام کو حلال سمجھ کے کر لیا تو حرام کو حلال سمجھنا بھی تو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کفر ہے۔ اور اگر حرام کو حرام ہی سمجھا پر گناہ سمجھ کے کیا تو بھی آپ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، کیونکہ اب یہ شادی آگے ہوئی ہی نہیں نا، تو آگے جو کچھ ہو رہا ہے وہ زنا ہے۔ آئیے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ ساری تمہید جو میں نے باندھی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے باندھی ہے، کیونکہ وہ لوگ جن کے ہاں وہ کہتے ہیں نا جی انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، یہ سب سے بڑی بے وقوفانہ والی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب یہاں بھیجا گیا تو اللہ نے ایک بات بڑی واضح فرما دی کہ جب ہدایت تمہارے پاس میری طرف سے آئے گی، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا وہی فلاح پانے والا ہوگا، وہی وہ لوگ ہوں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ جو اس ہدایت کو قبول کریں گے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو انبیاء اور اس کے رسول لے کے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خود ساختہ کچھ بناتے پھرو اور اس کو کہو کہ بھئی یہی ہدایت ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ اس طرح کے جو نعرے ہیں بدبودار قسم کے یہ لوگ لگاتے پھرتے ہیں۔ اسلام میں انسانیت کا خیال رکھنا، صرف انسانیت کا نہیں، صرف ہر شے کا خیال رکھنا، چاہے وہ جانور ہوں، حشرات ہوں، کوئی شے ہو، ہر چیز کا خیال رکھنا داخل ہے اسلام، کیونکہ ہمیں اللہ نے نائب بنایا نا، زمین کا خلیفہ بنایا ہے، ذمہ داری دی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر جو مرضی چاہے کرتے پھرو۔ تو اس لیے وہ لوگ جو اس قسم کی کوئی اوٹ پٹان حرکتوں میں ملوث ہو گئے ہیں کہ ہندوؤں سے عشق کر بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہندو وہ رہیں گے اور ہم مسلمان رہیں گے اور شادیاں بھی ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن اس پر بڑا واضح ہے کہ تمہاری مشرکوں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ سے، ایک مسلمان غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے۔ یہ شادیاں یہ شادیاں ہی نہیں ہیں، چاہے تم کچھ کرتے پھرو، چاہے تم نقابی پڑھوا لو، چاہے تم
جو مرضی کروا لو، یہ شادی اسلام کی رو کے مطابق یہ شادی نہیں ہے۔ ہاں تم اگر اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو پھر جو مرضی چاہے کرتے پھرو، لیکن اگر مسلمان کہتے ہو تو اب اسلام کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا۔ آئیے ویڈیو دیکھیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔